وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کتاب المساقات چل رہی ہے درس بخاری میں، اور مساقات کا معنی آپ کو بتایا تھا کہ اپنے باغ کو ٹھیکے وغیرہ پر دے دینا، یہ مساقات کہلاتا ہے۔ اور اس میں حدیثیں تو وہ آنی چاہیے تھیں کہ جو باغ سے متعلق ہوں یا باغ میں پانی دینے سے متعلق ہوں، لیکن چونکہ باغ میں پانی کی تقسیمات ہوتی ہیں، جیسے کہیں سے پانی آ رہا ہو تو مختلف لوگوں کے باغ ہیں، ان میں پانی تقسیم ہوتا ہے، اس لیے مطلقاً پانی کی تقسیم پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب میں حدیثیں لائے ہیں۔ لہٰذا اب جو حدیث چل رہی تھی وہ حدیث نمبر 2355 تھی، جس کا باب قائم کیا تھا کہ باب من حفر بئرا فی ملکہ لم یضمن، جس نے اپنی ملک میں کنواں کھودا وہ ضامن نہیں ہوگا۔ اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول حدیث ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کان میں گرنے کے نقصان کا کوئی تاوان نہیں ہے، کوئی پینلٹی اس پہ نہیں لگے گی، کنویں میں گرنے کا تاوان نہیں ہے، جانور کے مارنے کا تاوان نہیں ہے، اور دفینے میں سے 5واں حصہ بیت المال کو دینا واجب ہے۔ تو یہ تینوں باتیں میں نے سمجھائی تھیں کہ اگر آپ نے اپنی زمین میں کوئی کان کھدوائی ہوئی ہے، اس میں کوئی مزدور مر جاتے ہیں جبکہ آپ نے تمام جو قانونی ضروریات ہیں وہ پوری کی ہیں، انہیں پروٹیکشن فراہم کی ہے، تو مالک اب ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کنواں آپ نے اپنی زمین پہ کھودا ہوا تھا، کوئی اس میں گر گیا از خود، تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے جانور نے کسی کو مار دیا جبکہ آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، آپ قصوروار نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں جانور پر اور آپ کے عمل کے بغیر جانور نے مار دیا، جیسے آپ بیٹھے ہیں لیکن پیچھے کوئی آیا تو گھوڑے نے دلتی ماری، اس کے دماغ پہ لگی، مر گیا، آپ قصوروار نہیں، آپ نے کوئی اس کو دلتی لگائی ہے، تو اس پہ تاوان وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ تفصیل میں پچھلے پروگرام میں مزید عرض کر چکا ہوں۔ ہمارے تمام پروگرام یوٹیوب پہ ڈالے جاتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کبھی بھی کوئی نکل جائے تو آپ سرچ کر کے اس کو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں سرکار نے فرمایا کہ دفینے میں سے 5واں حصہ بیت المال کو دینا واجب ہے۔ دفینے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے خزانہ کوئی دبا دیتا ہے، وہ بھی یہاں مراد ہیں۔ اسی طرح جو معدنیات نکل آتی ہیں، سونا زمین سے نکل آیا، چاندی نکل آئی، یا پیٹرول نکل آیا، سوئی گیس نکل آتی ہے کسی کی زمین سے، پرائیویٹ زمین سے، تو نبی کریم نے فرمایا کہ دفینے میں سے 5واں حصہ بیت المال کو دینا واجب ہے۔ اس کا مطلب ہے اس زمانے میں قانون یہ تھا کہ کسی کا اگر خزانہ نکل آیا وہی اس کا مالک ہے، لیکن وہ گورنمنٹ کو 5% اس کا دے دے گا، خمس جس کو کہتے ہیں، 5واں حصہ دے دے گا۔ اب جسٹ اپوزٹ ہو گیا معاملہ کہ اب اگر کہیں کوئی ایسی چیز نکل آتی ہے تو وہ گورنمنٹ کی کہلاتی ہے، لیکن رائلٹی بہرحال دیتے ہیں اس کو جو زمین والا ہوتا ہے۔ اگر گیس نکل آئی ہے اس کا تھوڑا بہت حصہ اس زمین والے کو بھی دیا جائے گا، پیٹرول کسی کی زمین سے نکل آیا تو وہ گورنمنٹ کی ملکیت کہلائے گی، وہ از خود تصرف نہیں کر سکتا، ہاں اس کا ایک جو آمدنی کا حصہ ہے کچھ وہ گورنمنٹ اس کو دے گی۔ تو اب یہ احکام بدل گئے ہیں، تو چنانچہ جو ملکی حکم ہو اس کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے۔ اصل حکم وہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ اگلا باب قائم کیا ہے باب الخصومت فی البئر والقضاء فیہ، کنویں کے متعلق جھگڑنے اور اس کا فیصلہ کرنے کا باب۔ اس میں دو حدیثیں ایک ساتھ جمع کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں، یہ 2356 اور 2357، یہ دونوں چونکہ یکساں تھیں تو ایک جگہ جمع کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کوئی قسم کھائی جس کے ذریعے وہ کسی مسلمان شخص کے مال پر قبضہ کر لے اور وہ اس قسم میں جھوٹا ہو، تو وہ اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اچھا، ابھی پس منظر آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ ایک جھگڑا سرکار کے پاس ایک تنازع آیا تھا، اس میں سرکار نے یہ بات بیان فرمائی تھی اور فوراً پھر یہ آیت بھی نازل ہوئی۔ وہ آیت کیا نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد یعنی وعدے اور اپنی قسموں میں اور قسموں کے عوض تھوڑی قیمت خریدتے ہیں، تھوڑی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کلام فرمائے گا، اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا،
نہ ان کو پاکیزہ کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 77۔ پھر حضرت اشعث رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہا کہ تمہیں ابو عبد الرحمن نے اس آیت کے متعلق کیا بتایا ہے جو میرے متعلق نازل ہوئی تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا یہ واقعہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے چچا زاد کی زمین میں میرا ایک کنواں تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا تم اپنے گواہ لاؤ کہ یہ تمہارا کنواں ہے۔ میں نے کہا میرے پاس گواہ نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اس کی قسم ہوگی۔ میں نے عرض کی رسول اللہ یہ تو حلف اٹھا لے گا، یعنی میں نے اس کو بارے میں کہا تو جھوٹا قسم بھی اٹھا لے گا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق نازل فرمائی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک صحابی کا ایک اپنے کزن کے ساتھ کسی کنویں کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا تھا، وہ صحابی کا، اس نے قبضہ کر کے کہا یہ میرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا ہے وہ گواہ لائے، نہیں تو پھر سامنے والا قسم کھا لے۔ اب اس کو جب ان کو کہا تو انہوں نے کہا وہ تو فوراً قسم کھا لے گا، جھوٹی قسم، پتہ تھا کہ اس کی عادت کیا ہے۔ تو نبی کریم نے پھر یہ حدیث بیان فرمائی کہ جو اس لیے قسم کھائے تاکہ لوگوں کی کہ مال کھا لے، ان کے چیزوں پہ قبضہ کر لے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا پہلی بات یہ ہے کہ تنازعات ہر دور میں چلتے رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اب فرض کر لیں کہ اگر ایک مسجد کے امام صاحب ہیں اور کوئی ایک وہ ہیں وہ کورٹ میں پہنچ گئے تو آپ یہ کہیں یار یہ دیکھو مولوی لوگ بھی لڑتے رہتے ہیں۔ بھائی یہ لڑنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اپنے حق کے اصول کے لیے آواز اٹھانا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ وہ کوئی عالم بھی اٹھا سکتا ہے، وہ مفتی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وہ پیر صاحب ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بہت بڑے اسکالر ہو سکتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی اگر کسی کے چہرے پہ داڑھی ہے اور اس کے نام کے ساتھ عالم، علامہ، مفتی یا شیخ لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنا نقصان برداشت کرتا رہے، کوئی اس کی چیزوں پہ قبضہ کر لے، وہ خاموش ہو کے ہٹ جائے، ورنہ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ بھی جھگڑا کر رہے ہیں۔ یہ غلط چیز ہوتی ہے، اپنا حق آدمی حاصل کر سکتا ہے، اور اس طرح حقوق کے حصول کے لیے کوشش کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ کوئی ناجائز تو نہیں ہے۔ ہاں کسی کا ناحق آپ مال حاصل کر رہے ہیں یہ ہے ناجائز، لیکن اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کرنا اس میں کیا حرج ہے؟ تو انہوں نے یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کہ رسول اللہ یہ کنواں میرا ہے۔ سرکار نے ان سے پوچھا، سرکار نے فرمایا کہ آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو یہ قسم کھائے گا۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ یہ تو فوراً قسم اٹھا لے گا، یعنی جھوٹی قسم کھا لے گا۔ تو سرکار نے فرمایا اگر قسم اٹھائے گا جھوٹی تو یہ وبال ہوگا۔ اب وہ کیا وبال؟ دوبارہ ایک دفعہ سن لیجئے۔ سرکار نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی قسم کھائی جس کے ذریعے وہ کسی مسلمان شخص کے مال پر قبضہ کر لے اور وہ اس قسم میں جھوٹا ہو تو وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ نمبر 1 اللہ سے ناراض ہوگا، نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرما دیا کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں اس سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا، قیامت کے دن اس پہ نظر رحمت نہیں ہوگی، اسے پاکیزہ نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کے نام اعمال سے گناہ نہیں مٹائے جائیں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جتنے میرے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں ذرا غور سے سنیے، بہت سارے ہمارے بھائی بہن ایسے ہوں گے سامنے بیٹھے ہوئے کہ جنہوں نے لوگوں کے مکانوں پر جھوٹا کیس کر کے قبضہ کر لیا ہوگا، پلاٹس پہ قبضہ کیا ہے، دکانوں پہ قبضہ کیا ہے، وہ چاہے پڑوسی ہوں، چاہے وہ دوست احباب ہوں، وہ رشتہ دار ہوں، یا اپنے والد صاحب کے وارثین، سگے بہن بھائی۔ بعض اوقات ہم جھوٹ بول کے دوسرے کے مال کو اینٹھ لیتے ہیں۔ اسی طرح جو باہر کے لوگ ہیں ذرا غور کریں، بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا، لیکن آپ زیادہ کلیم کرتے ہیں اور کمپنی سے لے لیتے ہیں یا سامنے والے پہ بیچارے پہ پینلٹی لگ جاتی ہے اور آپ اس مال کو لے لیتے ہیں، یہ بھی ناحق آپ نے مال لیا۔ اس میں اگرچہ بعض اوقات قسم نہیں کھانی پڑتی، لیکن بہرحال ناحق مال لیا ہے، دردناک عذاب ہوگا۔ اور بڑا عذاب اس وقت ہے کہ جب آپ کورٹ میں جا کے جھوٹا حلف اٹھاتے ہیں، یعنی اتنا دردناک معاملہ ہے۔ میرے سامنے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے جھوٹا حلف اٹھایا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے ان کے بھائی نے۔ اور حلف کیا ہوتا ہے کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، اگر میں جھوٹ کہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت اور غضب نازل ہو، اور پیسے کے لیے آدمی جھوٹا حلف اٹھا لے۔ تو یہ آج کل بہت عام ہے ہمارے گھروں کے اندر۔ اگر بہو پھنس جائے نا تو وہ ساس کی عتاب سے بچنے کے لیے اور خاندان جھوٹ بول لے گی، پھر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، پھر بعد میں صاحب میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ دیا
جھوٹا کوئی کیا وبال ہوگا کفارہ بتا دیں، یعنی جس وقت آپ کو بچنا چاہیے تھا، خوف خدا کرنا چاہیے تھا، اس وقت تو آپ نے بے رحمی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ اپنے آخرت کی بربادی کا سامان کر لیا۔ اب آپ کو بڑا خوف خدا یاد آ رہا ہے، جب ساری مصیبتیں ٹل گئیں، آپ نے ایک جھوٹ بول کے اپنے اوپر سے بظاہر مصیبتیں ٹال لیں، تو آپ چاہتے ہیں دونوں ہاتھ میں لڈو رہیں، نہ یہاں پھنسیں نہ وہاں پھنسیں۔ اب اس کا وبال ہم یہی کہہ سکتے ہیں توبہ کریں، اللہ توبہ قبول فرمانے پہ قادر ہے، میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ نے جو بڑی جرت کی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول نہ کرے تو، یا آپ کی توبہ میں اخلاص ہی نہ ہو، یا آپ توبہ کی شرائط ہی پورے کرنا نہ جانتے ہوں۔ اس لیے جتنے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں ذرا غور سے سن لیں، بروز قیامت جو جھوٹ بول کے آپ نے لوگوں کے مال دبائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، آپ پاکیزہ نہیں ہوں گے، آپ کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اپنے سر سے وبال اتار دیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی سن رہے ہوں گے جنہوں نے یہ وبال اپنی بہنوں کی وراثت، بھائیوں کی وراثت، فلاں کا پلاٹ، فلاں کا مکان قبضے میں کر کے کتنے عرصے کھا لیا آپ نے، اب یہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی اولاد کے درمیان، اور وہ اولاد عرصے دراز تک اس حرام کو کھا کر اپنے لیے بھی جہنم کی آگ پیدا کرے گی، پھر وہ اپنے اولاد کے لیے چھوڑ کر جائیں گے۔ کتنا بڑا آپ گناہ جاریہ کرنے لگے ہیں۔ ہمت کریں، ٹکرا جائیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، بولیں اس پہ میرا حق نہیں ہے، کسی اور کا، بیچیں اس کو، اس آدمی کو دیں، یا جس کا مکان اگر بیعینی ہے اس کے حوالے کریں۔ یہ ہمت آپ کو پیدا کرنی ہی ہوگی۔ اگر آپ کہیں گے دیکھا جائے گا، جیسے بہت سارے ہمیں سن کے ایسے ہی کہتے ہوں گے، اور خاص طور پہ جب فیملی سوالیہ نگاہوں سے دیکھیں نا کہ ابا یہ آپ نے کیا کیا، مفتی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، اس وقت ابا جان یہ نہیں کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں، اس وقت ان کے اندر کا فرعون جاگ جاتا ہے، تکبر بیدار ہوتا ہے۔ وہ دیندار لوگوں کو بھی کہتے ہیں، یہ مفتی تو ایسے بولتے ہیں، ان مولویوں کو چھوڑو تم، جو میں نے کیا صحیح کیا ہے۔ یعنی یہ ماشاءاللہ اس وقت کے امام اعظم ہیں، وقت کے، جو انہوں نے فیصلہ کیا بالکل شرعی لحاظ سے ہوگا، تو وہ اپنے آپ کو ایک وقتی عارضی بے عزتی یا ذلت سے بچانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی نگاہوں میں سرخرو ہونے کے لیے اپنی آخرت کی بربادی پہ دلیر ہو جاتے ہیں۔ لیکن کس قدر آپ غلط حرکت کریں گے کہ اگر آپ ایسا کریں گے آپ کی یہ بچوں کے اندر چیز منتقل ہوگی۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بچے اس سے استفادہ نہ کریں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بچے آپ سے بڑھ کر شیر ہو جائیں۔ جب باپ کو کسی کے مالوں پر قبضہ کرتے ہوئے اولاد دیکھتی ہے تو پھر وہ بھی ایسا ہی کرتی ہے۔ تو بہت سارے جو مطلب دنیاوی مناصب جن کے ہاتھ کے اندر ہوتے ہیں، اب میں پرٹیکولر کہتا نہیں ہوں، ناراض ہو جائیں گے بہت سارے، جو قبضے کر سکتے ہیں اور ان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا کیونکہ سورسز بہت ہوتی ہیں ان کی اولاد بھی ایسی ہوتی ہے، پھر وہ بھی ابا کی طرح فلاں کا پلاٹ قبضہ، فلاں کے دکان، فلاں کا پلازا، فلاں کے پلازا بنایا تو بیسمنٹ پہ قبضہ کر لیا، اور طاقتور اتنے ہوتے ہیں کہ کوئی چھڑوا نہیں سکتا۔ لیکن آپ سے سب سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ بروز قیامت یہی جو مظلوم جس کو آپ نے دھکے دے کے نکالا، اس پہ جھوٹے کیس بنوا دیے، اس کو جیل میں ڈلوا دیا، اس کو پٹوا دیا، بلکہ مروا بھی دیا، یہ کھڑا ہوگا ایک طرف، اور آپ وقت کے ٹارزن کھڑے ہوں گے ایک طرف، اور اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائے گا، آپ پہ نگاہ رحمت نہیں ہو رہی ہوگی، اللہ شدید ناراض ہوگا، جہنم آپ کی طرف بڑھ رہی ہوگی، اور 70,000 فرشتے لگاموں سے کھینچ رہے ہوں گے، اس کو روک رہے ہوں گے، اور وہ اللہ سے کہہ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو میرے اندر بھیج، میں بتاتی ہوں اس نے کیسے عیش کیے ہیں۔ اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آپ کو بتائے گا، اقرار کروائے گا، یہ کیا تھا، آپ انکار ہی نہیں کر سکتے، وہاں پہ نامہ اعمال میں سب لکھا ہوگا، کیا تھا، اپنی نیکیاں اس کو دو، نیکیاں دے دیں گے۔ اب لازم بات ہے ہمارے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں تو نہیں ہیں، آپ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے 20 سال تک اس کو مسلسل صدمے، ذہنی ٹارچر اور آزمائشوں میں رکھیں، بلکہ اس کی اولاد کے اندر وہ غم منتقل ہو، اور آپ یوں چھٹ کے بھاگ جائیں گے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ نتیجہ نکلے گا آپ کی نیکیاں وہاں گئیں، حساب پورا نہیں ہوگا، اس کے گناہ آپ کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے، آپ کو کہا جائے گا خدا نہ خواستہ جہنم میں جائیں، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی بہنوں، یہ دنیا عارضی ہے۔ کتنے لوگ چلے گئے، بڑے بڑے ارب پتی چلے گئے، ان کا بینک بیلنس ایسے ہی پڑا رہا۔ میں تو کبھی کبھی شاگردوں کو سمجھاتا ہوں، غور کرو، ایک ارب پتی آدمی مرتا ہے، وہ پوری زندگی اس اربوں روپے میں سے کتنا حاصل کرتا ہے؟ اتنا سا، جو کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، بس ایک روم میں رہتا ہے۔ بعض لوگ بڑے 5,000 گز پہ بنگلہ بنایا ہے، جو بنائے نا وہ میری بات کا اقرار کریں گے، پوری زندگی آپ کو پورے اس بنگلے کے اندر گھومنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ 4 کمرے، 5 کمرے، 6 کمرے، انہی میں آپ جائیں گے، یا 2 کمروں کے اندر، باقی سب ایسا دکھاوے کے لیے پڑا رہتا ہے، حسرت کے ساتھ آدمی مر جاتا ہے۔ تو آپ کروڑوں اربوں خربوں چھوڑ کے مریں گے،
اولاد اس کو استعمال کر رہی ہوگی، اس کا وبال آخرت میں کتنا شدید ہوگا ذرا سوچئے۔ اس لیے ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور موت سے پہلے انتظار مت کریں۔ یہ مت سوچیں بیوی باغی ہو جائے گی، بچے کیا کہیں گے، بچے شاید ناراض ہو جائیں گے، اور ہوں گے، کیونکہ آپ نے ان کو آسائشیں دی ہیں نا، آپ نے ان کو ایک لائف سٹائل دے دیا ہے، آپ نے ایک حرام کام کے ذریعے ان کو اسی طرح زندگی گزارنے کا موقع فراہم کر دیا۔ اب اگر آپ اسی زندگی کو ان سے چھیننے کی کوشش کریں گے، اب آپ آزما کر دیکھ لیں، آپ نے تو آخرت برباد کر دی ان کی محبت میں، یہ آپ کی محبت میں دنیا بھی برباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ بلکہ اگر آپ نے بیوی کے نام کر دیا اور بچوں کا نام کر دیا، پھر تو آپ گئے، بھول جائیں اس کو۔ آپ جا کر کہہ کر دیکھیں کہ دیکھو یہ دے دو، اس کا مجھے احساس ہو گیا ہے، وہ کہے گی جاؤ جاؤ نکلو یہاں سے، تم کہاں سے مولوی بن گئے، کوئی نہیں دے گا آپ کو۔ اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ جن کی محبت میں آپ نے اللہ کو ناراض کیا، رسول کو ناراض کیا، سب کو ناراض کیا، وہ تو حقیقتاً آپ سے نہیں، آپ کے مادی فائدوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ ہر شخص جانتا ہے، جو اپنی بیوی کو کار لا کے دے رہا ہے، بنگلہ لا کر دے رہا ہے، بچوں کا آسائشیں لا کر دے رہا ہے، وہ میری بات کو مانے گا، اقرار کرے گا کہ وہ خود بھی یہ بات جانتا ہے، جب تک مجھ سے یہ مفادات ملتے رہیں گے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ رہے گی، یہ میری تعظیم کریں گے، ادب کریں گے، پیار ہے، محبت ہے، اور آج آپ کنگال ہو جائیں، پھر بدلتی ہوئی نگاہیں خود ہمیں نظر آئیں گی۔ اس لیے فوراً کسی کا مال اگر دبایا ہوا ہے واپس کریں۔ اگر آپ نے جھوٹی قسم کھائی تھی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، اور خصوصاً جھوٹی قسم کھا کے جو آپ نے مال حاصل کیا ہے، دونوں پہ توبہ کرنی ہوگی اور مال واپس کرنا ہوگا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب اثم من منع ابن السبیل من الماء۔ اس شخص کا باب جو مسافر کو پانی دینے سے منع کرے، اس کے گناہ کا باب، یا اس شخص کا باب جو یہ گناہ کرتا ہے۔ 2300 حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ تزکیہ مطلب پاکیزہ کرنا، کیونکہ ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ گناہوں سمیت آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، بعض کو براہ راست اور بعض کو حساب کتاب کر کے معاف، لیکن ان کو پاکیزہ نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک وہ شخص جس کا راستے میں ضرورت سے زائد پانی ہو، پھر وہ مسافر کو پانی سے منع کر دے۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی امام سے، امام مثلا حاکم، جس نے کسی حاکم سے صرف دنیا کے مال کے حصول کے لیے بیعت کی، اگر اس کو اس نے دنیا عطا کر دی تو وہ راضی ہو گیا، اور اگر اس نے اس کو دنیا عطا نہیں کی تو ناراض ہو گیا۔ تیسرا وہ شخص جس نے عصر کے بعد سودا فروخت کیا اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، مجھے یہ چیز اتنے میں دی گئی ہے، اور ایک آدمی نے اس کی تصدیق کر دی، یعنی جھوٹ بول کے اس طرح سودا بیچ دیا۔ پھر آپ نے آیت پڑھی، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں، ان کا آخرت میں انجام برا ہوگا، جس سے پیچھے وہ آیت بیان ہوئی۔ تفصیل انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں عرض کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔